سر بڑی سینسٹیو سچویشن ہو گئی ہے. کل رات کو پہلے اچھی خبر آتی ہے کہ جو ایرانین شپ پکڑی ہوئی ہے امریکنوں کے، اس کے 22 کرو ممبرز پاکستان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ شپ ریپیئر ہوگی تو پھر وہ بھی پاکستان کو دی جائے گی اور ہمارے تھرو وہ ایران کو چلی جائے گی. میسیجز ایکسچینج ہوتے ہیں، ایرانین میسج آتا ہے، وہاں ان کا کاؤنٹر پروپوزل آتا ہے ہمارے پاس، ہم ایران کو دے دیتے ہیں. پھر پاکستانی رات کے 1:30 بجے پروجیکٹ فریڈم کی ٹویٹ کر دیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، اور جو ان کا طریقہ ہے کہ میرے سے بہت سے دنیا کے ممالک نے کہا ہماری شپس پھنسی ہوئی ہیں نکال لو. تو ان لارجر ہیومن انٹرسٹ جو میں بہتری کر رہا ہوں امریکہ کی، مڈل ایسٹ کی، دنیا کی، اور ایون ایران کے لوگوں کے لیے کہ ہم اس کو پروجیکٹ فریڈم میں نے لانچ کر دیا ہے اور ہم جناب وہاں سے لوگوں کو نکالیں گے، شپس نکالیں گے. اگر ایران نے انٹرفیئر کیا تو پھر بھرپور قسم کے نتائج بھگتنا پڑیں گے. اور پھر سینٹ کام کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ جی ہمارے 100 پلینز ہوں گے، گائیڈڈ میزائل والے ڈسٹرائرز ہیں، 15,000 لوگ ہیں، ایک پورا ماحول بنتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں آج یو اے ای نے کلیم کیا ہے کہ 4 میزائلز انہوں نے انٹرسپٹ کیے ہیں آج، جو ان کے بقول منسٹری آف ڈیفنس کے کہ ایران سے داغے گئے. 3 انٹرسپٹ ہوئے، ایک سمندر میں گر گیا. پھر خبر آئی، کلیم آیا کہ جی ایک شپ ان کا جو ایک ویسل تھا اس پہ 2 ڈرون سے حملہ کیا گیا. قطر نے بھی کنڈیم کیا ہے. اب بلو ہاٹ بلو کولڈ چل رہا ہے، گڈ ہو رہا ہے، بیڈ ہو رہا ہے. اب یہ جو پروجیکٹ فریڈم ہے، کیا یہ انسٹیگیٹ کر رہا ہے امریکہ کہ ایران ریئیکٹ کرے اور کوئی کرائسس ڈیولپ ہو اور پھر اس کو ایک بہانہ بنایا جائے جنگ دوبارہ شروع کرنے کا، یا آپ کے خیال میں یہ ایک نیگوشیٹنگ ٹیکٹک ہے؟ جی ہاں، یہ ساری چیزوں کا میں کوشش تو کروں گا جواب دینے کی. پہلی چیز اس سے میں شروع کروں گا جو اچھی خبر آئی ہے. اگر انہوں نے دینے تھے ایرانی سیلرز تو ڈائریکٹ بھی دیے جا سکتے تھے، وہ عمان کے ذریعے دیے جا سکتے تھے. پاکستان کے ذریعے دیے جانے کا مقصد ہے کہ جو ایک لنک ہے پاکستان اور ایران کے درمیان، اس کی کریڈیبلٹی بڑھانا. یعنی کہ پاکستان ایز اے نیگوشیٹر جو ہے، کیونکہ اتنی فوگ آف وار میں مختلف چیزیں آ رہی ہیں. دیکھیں، میں کوئی جوتشی نہیں ہوں کہ میں بتاؤں کہ ٹرمپ صاحب پرسوں کیا کر دیں گے، لیکن میں تجزیہ ضرور کر سکتا ہوں. تو اب یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو پاکستان کی کریڈیبلٹی بڑھائی ہے. اگلے دن جب پاکستان نے ان کو راستے دیے ایرانین، جو ان کے پھنسی ہوئی تھی چیزیں، 2 راستے اچھے، مختلف خبریں آ رہی ہیں. شاید ایک انڈین جرنلسٹ نے ان سے پوچھا، میں شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پوچھا تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ پاکستان رستے دے رہا ہے تو تمہارا کیا، یہ کیسے، یہ وائلیشن نہیں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا فیلڈ مارشل بڑے اچھے ہیں، پرائم منسٹر بڑے اچھے ہیں وغیرہ. نا اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا، ان کا کنیکشن کیا ہے؟ اس میں بھی کریڈیبلٹی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان ایز اے نیگوشیٹر اس کی بڑھائی جائے. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نیگوشیٹر بیچ میں رہے. اگر ان کو نیگوشیشن کی ضرورت نہیں تو کچھ اور طریقے وہ اپنائیں گے. ایک تو یہ چیز ہوگی. باقی جو آپ نے مختلف چیزیں دے دی، فلانے کا یہ کلیم ہے، فلانے کا یہ ہے، اس کو تو میں فوگ آف وار کہوں گا. اور میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ سارے دوست ممالک ہیں، گلف کے ممالک ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بندے وہاں کا روزگار کے لیے گئے ہوئے ہیں. ایک جو گراؤنڈ ریالٹی ضرور میں کمنٹ کر سکتا ہوں کہ یہ فریڈم لے کریں گے، ان کے جہاز جائیں گے وغیرہ، جو پروجیکٹ فریڈم ہے. ایک چیز میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس بڑے میں تو فوجی نہیں ہوں لیکن میں سنتا رہا ہوں جیسے آپ بھی سنتے رہے، سارے دنیا کے لکھنے والوں کو پڑھتا بھی رہا ہوں اور کل بھی پڑھا ہے. وہ اس میں سے آسانی سے نکل جانا جوئے شیر کے مترادف ہے کہ جی اس میں سے ماشاءاللہ آئیں گے نکلیں گے. اور میں پوچھتا ہوں کون پاگل کا بچہ ہے مالک کسی شپ کا، یا کون سا انشورر ہے، چاہے ان کی پورا چاروں ایئر کرافٹ کیریئر ایک شپ کو لے کے جائیں جس میں وہ آئل ہے، کو مانے گا کہ جی ان کے ایئر کرافٹ؟ پاگل ہوگا جو جا کے وہ کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مرضی یہ کلیم کرتے رہیں جہاز وہاں سے نہیں گزریں گے. صحیح بات ہے. اوپر جہاز، اوپر ایرانی ہیں، نیچے مائنز ہیں. یہ بڑا فارمیڈیبل کامبو ہے. لیکن میں وہ کہہ رہا ہوں تو
لیکن کسی صاحب ایک بات میں بتائیں, جو کہہ رہا ہوں یہی جو ملٹری ہاں نہیں میں بات کمپلیٹ کروں, جی نہیں پھر ملٹری آپشن یہ چاہ رہے ہیں وہ اور بات ہے, وہ تو اس پہ ہم سیپریٹ بات کر سکتے ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے. یہ تو ایکچولی ملٹری ایکشن ہے کہ یہ آپ لائیں گے. آپ یہ ٹویٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہمیشہ سے نا وہ وداؤٹ کنفیوژن تو کچھ ہوتا نہیں ہے. شروع ہوا ہے کہ لوگوں نے کہا, میں نے کہا ہم کرتے ہیں, اور ایران کے لوگوں کی بھی بہتری اس کے اندر ہے. پھر وہ باتیں کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہماری شپس آ جائیں گی اور ہم کریں گے, اور اگر ایران نے کچھ کیا تو خمیازہ بھگتے گا. بٹ ان دا سیم ٹویٹ ہی آلسو رائٹس, I'm fully aware that my representatives are having a very, very positive discussions with the country of Iran, and these discussions could lead to something very positive for all. اب وہاں پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری اطلاع ہے کہ زبردست بات چیت چل رہی ہے, آخری جملہ جو ہے وہ اڑا دوں گا, تباہ کر دوں گا, unfortunately will have to be dealt with forcefully. تو seriously like this is a bit confusing. It's very confusing, لیکن you have to read the intentions of the parties. لگ یہ رہا ہے, دیکھیں what does it tell you? یہ جو سیز فائر ہے, اس کا کس کو زیادہ فائدہ ہوگا؟ ایران کو. زیادہ نقصان تو ایران کو ہوا تھا, ان کو سستانے کا تھوڑا سا موقع ملا, ری آرگنائز کرنے کا موقع ملا. امریکہ تو ایک سپر پاور ہے, اس کو 14 دن کی کیا ضرورت ہے ایکسٹرا؟ اگر یہ جو کون امریکہ ان کے کوئی نیوکلیئر ڈسٹ ہے اس کو بھی ہینڈل کرنے کے لیے ان 14 یا 18 جتنے دن سیز فائر ہوگی مل جائیں گے, تو ایران کو نقصان کیا ہے؟ جب یہ کر رہے ہیں سیز فائر, وہ خود ایک انڈیکیشن ہے کہ ان کی پبلک ان کا ساتھ نہیں دے رہی. اور آئرنی کیا ہے کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو پرائس کم تھی تیل کی, اب سیز فائر جب ہوئی ہے تو تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے. کیوں؟ اس لیے بڑی ہے کہ انہوں نے جا کے بلاکیڈ کر دیا. اچھا, جتنی دیر ان کا بلاکیڈ نہیں ہوا تھا جہاز نکل رہے تھے وہاں سے. صحیح بات, جہاز تو نکل رہے تھے. امریکہ میں بڑے انٹرسٹنگ انالیسز آ رہے ہیں کہ سوری صاحب کچھ انالیسز یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ ہمیشہ مارکیٹ کلوزر والے دن سٹیٹمنٹس دیتے ہیں تاکہ جب منڈے کو مارکیٹ کھلے تو پازیٹو کھلے. تو آج انہوں نے یہ اندیا دیا ہے کہ نہیں شپس نکل آئیں گی, سب کچھ ہوگا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, پھر یہ جو بھی ہے, چاہے یہ ڈرامہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, یہ ایک ایسی سینسٹیو سچویشن ہے کہ کسی کی طرف سے بھی کوئی بھی قدم کین سڈنلی اسپارک اے کانفرنٹریشن. اس میں اگر ان کا یہ کلیم درست ہے یو اے ای کا کہ 4 میزائلز داغے گئے ہیں, 3 ہم نے انٹرسپٹ کیے ہیں اور ایک ہیز فالن انٹو دی سی, تو پھر ایران کیوں ایسکیلیٹ کر رہا ہے؟ یو اے ای تو سائڈ پہ بیٹھا ہوا نا اس وقت. Then why that escalation? میں نہیں اس پہ کمنٹ کرنا چاہوں گا ایز فارمر فارن منسٹر. ہمارے بڑے اچھے اور نازک تعلقات ہیں یو اے ای میں بھی. میں یو جسٹ ریڈ مائی لپس. آل آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از دیٹ اسرائیل کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ بات چیت یا ہو. ایران جو ہے بہت شاکی ہے, اس کو بہت غصہ ہے ان پہ. یو اے ای بہت غصہ ہے اس کو ایران پہ کہ جی جس ہمیں چن چن کے انہوں نے سب سے زیادہ ہم پہ حملہ کیا گیا ہے. تو ایک لحاظ سے ان کا گلا تو مجھے سمجھ آتا ہے, لیکن یہ کہ میں اس پہ کمنٹ کرنا شروع کر دوں, انہوں نے یہ کہا اور ایرانی یہ کہہ رہے ہیں, ایک فوگ آف وار ہے. میری تو یہ خواہش ہے کہ یہ سارے گلف کے ملک اکٹھے ہو کے سچویشن کو فیس کریں, کیونکہ اگر انہوں نے نہیں کی تو اسرائیل کی خواہش تو بالکل کلیئر ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ یہ مسلمان آپس میں لڑ پڑے, یعنی ایرانی اور عرب جو ہیں دونوں سائڈ آبنا ہرمز کے, یہ آپس میں لڑ کے مر جائے. اس کی تو یہ خواہش ہے. تو یہ خواہش تو کسی کو نہیں سوٹ کرتی, کسی مسلمان کو, کسی علاقے کے ملک کو. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان پہ زیادہ میں نہیں کروں گا, میں تو گراؤنڈ ریالٹی دیکھوں گا. سر ایک چیز اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے حملہ